بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رک جائیے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روزمرہ زندگی میں منع کیے گئے کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے محور۔ زندگی کے کچھ محور ہیں جن کے گرد زندگی کی چکی گردش کرتی ہے۔ ان میں سے زبان، خوشی و غم کے مواقع، خاص طور پر شادی و صنف نازک کے معاملات، طہارت و صفائی، پاکیزگی اور لباس و زینت، اور سونے کے امور خاص طور پر قابل ذکر اور قابل توجہ ہیں۔ زبان کی مہلک بیماریاں۔ نمبر 1، جھوٹی گواہی دینا حرام ہے۔ نمبر 2، پاک دامن عورتوں پہ بہتان لگانا حرام ہے۔ نمبر 3، کسی معصوم پر تہمت لگانا اور کسی کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے باتیں پھیلاتے پھرنا یا غیبت کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، کسی کی بدگوئی، غیبت، الٹے ناموں سے دوسرے کو پکارنا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، اپنے خاندان و نسل سے اترانے ہوئے پھرنا ممنوع ہے۔ نمبر 5، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 6، گالی گلوچ کرنا اور فحش گفتگو کرنا سخت ممنوع ہے۔ نمبر 7، جارحانہ انداز میں گفتگو کرنا اور لوگوں میں بری باتیں کرنا ممنوع ہے، اللہ یہ کہ آدمی مظلوم ہو اور اس کے سوا کچھ نہ کر سکتا ہو۔ نمبر 8، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ نمبر 9، اور سب سے برے جھوٹے ہوتے ہیں، جیسے کہ لوگ معاشرے میں اپنا مقام بنانے کے لیے، کسی دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے یا اپنے کسی مخالف کو ہراساں کرنے کے لیے گھڑ گھڑ کر سناتے ہیں۔ اس جرم کی سزا قیامت والے دن کچھ یوں ملے گی کہ اس شخص کو جھوٹا خواب بیان کرنے والے کو کسی ناممکن کام کے لیے کہا جائے گا، مثلا جو کے 2 دانوں کو گرا لگانا۔ نمبر 10، اپنی تعریف آپ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 11، کسی جگہ اگر 3 آدمی اکٹھے ہوں تو ان میں سے 2 کے لیے جائز نہیں کہ 2 علیحدہ ہو کر گفتگو کریں، کیونکہ اس سے تیسرے ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 12، گناہ کے کاموں کے لیے علیحدہ مجلس آرائی منع ہے۔ نمبر 13، مسلمانوں پر لعنت بھیجنا حرام ہے اور اس پر لعنت بھیجنا بھی ممنوع ہے جو اس کے مستحق نہ ہو۔ نمبر 14، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح 2 شخص جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہا ہو، اس سے اپنی آواز بلند کرنا بھی منع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب بھی اپنی آواز بلند کرنا منع ہے۔ نمبر 15، فوج شدگان کو گالی دینا منع ہے۔ نمبر 16، مرغ کو بلا بھلا کہنا منع ہے کیونکہ یہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ نمبر 17، ہوا کو برا بھلا کہنا منع ہے کیونکہ یہ وہی کرتی ہے جس کا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ نمبر 18، بخار کو برا بھلا کہنا منع ہے کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 19، شیطان کو گالی دینا وغیرہ منع ہے کیونکہ اس سے وہ پھول جاتا ہے، یعنی فخر اور خوشی سے شیطان کے لیے بدترین تازیانہ اور مسلمان کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ پڑھ کر۔ نمبر 20، اپنے اوپر نازل ہونے والی کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی دعا کرنا حرام ہے۔ نمبر 21، اپنے بچوں، اپنے غلاموں، لونڈیوں، اپنے مال کے خلاف بد دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ لوگ عام طور پر بچوں کو، جانوروں وغیرہ کو کہتے ہیں، اللہ کرے تم مر جاؤ، تمہارا کچھ نہ رہے وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 22، انگوروں کو کرم کہنا منع ہے کیونکہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ انگوروں کی شراب فیاضی اور نجاب شرافت کرم لاتی ہے۔ نمبر 23، یہ کہنا کہ میرا نفس پلید ہو گیا ہے منع ہے۔ نمبر 24، یہ کہنا کہ مجھے فلاں آیت بھول گئی ہے منع ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے فلاں آیت بھلا دی گئی ہے۔ نمبر 25، یوں کہنا کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے منع ہے، بلکہ ہمیں اللہ سے دعا و مناجات کرتے ہوئے امید بھرے اور اوپر یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 26، کسی منافق کو سید یعنی جناب کہنا منع ہے۔ نمبر 25،
کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے بالعموم اور خاوند کے لیے بیوی کو بالخصوص یہ کہنا منع ہے کہ اللہ تمہیں بدصورت کرے۔ نمبر 26 رائنا کہنا ممنوع ہے۔ رائنا کا عربی میں معنی اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہے، جبکہ عبرانی زبان میں اس کے معنی توہین کے ہیں، اور یہودی لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لفظ اسی بری نیت سے کہا کرتے تھے۔ نمبر 30 سلام لینے سے پہلے کوئی چیز مانگنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کو تعریفیں کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ شادی بیاہ سے متعلق امور۔ نمبر 1 بلا عذر کنوارے پن کی زندگی گزارنے اور نکاح نہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2 خصی ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3 ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 4 ایک لڑکی اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 5 قطع نظر اس بات کے کہ ان میں سے کون سے پہلے نکاح میں آئے، کیونکہ اس سے خونی رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6 کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے باپ کی بیویوں میں سے کسی سے نکاح کرے۔ نمبر 7 شادی میں سودے بازی کرنا منع ہے، جیسے کہ یہ کہنا اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، میں تمہیں اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں۔ ایسا کرنا ظلم ہے اور ظلم کرنا حرام ہے۔ نمبر 8 متع عارضی نکاح کرنا منع ہے۔ متع ایسی شادی کو کہتے ہیں جس میں فریقین رضامندی سے ایک خاص مدت طے کر لیتے ہیں، جس کے بعد شادی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 9 ولی دلہن کا نگراں اور 2 گواہوں کے بغیر نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 10 اگر ایک مسلمان کسی عورت کو نکاح کے لیے پیغام بھجوائے تو دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس پیغام پر اپنا پیغام بھجوائے، البتہ اگر پہلا اپنا ارادہ ترک کر دے یا دوسرے کو اجازت دے تب ایسا کرنا جائز ہے۔ نمبر 11 کسی خاتون کو عدت کے دوران نکاح کا واضح پیغام دینا منع ہے، کیونکہ وہ اس دوران اپنے خاوند کے سوگ میں ہے، البتہ کنایتاً ایسا کرنا جائز ہے۔ نمبر 12 ایسی عورت جس کو 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہوں اس کو نکاح کا پیغام دینا منع ہے، کیونکہ ابھی اس بات کا احتمال ہے کہ وہ اپنے پہلے خاوند کی طرف رجوع کرے۔ نمبر 13 ایسی خاتون جو طلاق یافتہ ہو لیکن اس کی طلاق یا مغلط نہ ہوئی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاوند کے گھر سے نکلے۔ نمبر 14 عدت کے دوران خاوند کے گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ نمبر 15 کسی عورت کو طلاق دینے کے بعد تکلیف دینے کی نیت سے روک کے رکھنا یا رغبت نہ ہونے کے باوجود ایذا کی نیت سے دوبارہ رجوع کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 16 کسی طلاق یافتہ خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے رحم میں اللہ تک کی طرف سے عطا شدہ بچے کو چھپائے۔ نمبر 17 طلاق کے معاملے کو ہلکا لینے سے منع کیا گیا ہے، اسے کھیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 18 کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہے تاکہ وہ خود اس مرد سے نکاح کر سکے، خواہ وہ عورت خود باکرہ کنواری ہو یا سیبا شوہر دیدہ۔ نمبر 19 کسی خاوند یا بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ازدواجی اندرونی معاملات سے کسی اور کو آگاہ کرے۔ نمبر 20 کسی عورت کو اس کے خاوند یا کسی خاوند کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکانے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 21 کسی خاوند یا بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ازدواجی اندرونی معاملات سے کسی کو آگاہ کرے۔ نمبر 22 کسی عورت کو اس کے خاوند یا کسی خاوند کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکانے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 23 پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو منع کیا کہ وہ خاوندوں کی اجازت کے بغیر ان کی بیویوں سے بات کریں۔ نمبر 24 کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ کرے۔ نمبر 25 کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی شرعی عذر کے بغیر اپنے خاوند کی ہم بستری کی خواہش پوری نہ کرے، اگر وہ ایسا کرتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ نمبر 26 کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی سرکش بیوی کو تنگ کرے جبکہ وہ مطیع ہو چکی ہو۔ نمبر 27 کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو داخل ہونے دے، تاہم عام حالات میں اس کی عام اجازت کافی ہے، الا یہ کہ خلاف شریعت نہ ہو۔ نمبر 28 کسی معقول عذر کے بغیر دعوت ولیمہ کو قبول نہ کرنا جائز نہیں۔ نمبر 29 نئے شادی شدہ جوڑوں کو جاہلیت کے طریقے پہ مبارکباد نہیں دینا چاہیے۔ جاہلیت میں لوگ ان جوڑوں کو خوشی اور بہت سے بیٹوں کی دعا کے ساتھ مبارکباد دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ بیٹیوں کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس کے برعکس بیٹیوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا ہے۔ بہوالا مترجم کسی شخص کے لیے نمبر 30
کسی شخص کے لیے کسی حاملہ عورت سے مباشرت جائز نہیں جبکہ وہ حمل کسی اور شخص کے نطفے سے ٹھہرا ہو۔ نمبر 31، کسی شخص کے لیے اپنی بیوی کی رضامندی کے بغیر عزل کرنا جائز نہیں۔ نمبر 32، اس امر سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص سفر سے لوٹے اور بغیر اطلاع کیے اچانک اپنے گھر پہنچ کر اپنے گھر والوں کو پریشان کرے، البتہ اگر وہ پہلے اپنی آمد کا وقت بتا چکا ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 33، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے مہر میں سے اس کی رضامندی کے بغیر کچھ لے یا اس پہ دباؤ ڈالے کہ وہ اپنے مہر کی رقم چھوڑ دے۔ نمبر 34، زہار جاہلیت میں طلاق کا ایک طریقہ جس میں خاوند اپنی بیوی کو کہا کرتا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یعنی جیسے ماں کے ساتھ مباشرت حرام ہے ایسے ہی تیرے ساتھ بھی مباشرت حرام کرنا منع کیا گیا ہے۔ نمبر 35، ایک آدمی کی اگر 2 یا 2 سے زائد بیویاں ہوں تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو باقیوں پر ترجیح دے یا اپنی بیویوں کے معاملات میں ناانصافی کرے۔ نمبر 34، حلالہ کرنا حرام ہے۔ حلالہ اس نکاح کو کہتے ہیں جس میں ایک عورت کو اس کا پہلا خاوند 3 دفعہ طلاق دے دے اور وہ عورت کسی اور شخص سے اس لیے نکاح کرے کہ اس سے طلاق لے کر اپنے پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کر سکے۔ صنف نازک کے معاملات۔ نمبر 1، کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے محارم، وہ قریبی رشتہ دار جن کے ساتھ نکاح حرام ہے کے علاوہ کسی پہ اپنی زینت ظاہر کرے۔ نمبر 2، جاہلیت کی طرح اپنے آپ کی نمائش و نمود اور چنچل حرکات ناجائز ہیں۔ نمبر 3، غیبت کرنا حرام ہے، کسی پہ جھوٹی الزام تراشی کرنا منع ہے۔ نمبر 4، کسی ماں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے کسی بچے کی وجہ سے اس کے ساتھ ناانصافی کرے اور کسی خاوند کے لیے جائز نہیں کہ اپنی بیوی کے کسی بچے کی وجہ سے اسے تنگ کرے۔ نمبر 5، ماں اور بچے کو الگ الگ کر دینا ناجائز ہے۔ نمبر 6، کسی خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے محرم کے بغیر تنہا سفر کرے۔ نمبر 7، کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے۔ نمبر 8، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خوشبو لگائے جبکہ وہ گھر سے باہر جا رہی ہو اور اسے مردوں کے پاس سے گزرنا ہو۔ نمبر 9، کسی بھی شخص کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا ہو۔ نمبر 11، دیوس بننے سے منع کیا گیا ہے۔ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے گھر کی عورتوں کے لباس اور دیگر معاملات میں بے حیائی بے غیرتی دیکھے اور خاموش رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دیوس پر جنت حرام کر دی ہے۔ نمبر 11، کسی غیر محرم خاتون کو دیکھنا منع ہے۔ پہلی نظر جو اتفاقاً پڑتی ہے اس کے بعد دوسری دفعہ دوبارہ دیکھنا حرام ہے۔ طہارت، صفائی و پاکیزگی کے متعلق امور۔ نمبر 1، کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2، عوامی جگہوں، سایہ دار درختوں، رستے کے ساتھ اور پانی پینے پلانے کی جگہوں پہ پاخانہ کرنا منع ہے۔ نمبر 3، پیشاب یا پاخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ یا بشت کرنا منع ہے، البتہ کچھ علماء عمارتوں کے اندر موجود ٹوائلٹس کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ نمبر 4، پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد اپنا جسم دائیں ہاتھ سے صاف کرنا منع ہے۔ نمبر 5، پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد جسم کی صفائی کے لیے ہڈی یا گوبر کا استعمال کرنا منع ہے کیونکہ ہڈیاں ہمارے جن بھائیوں کی ہیں اور گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ نمبر 6، پانی ڈالتے ہوئے اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ میں تھامنا منع ہے۔ نمبر 7، پیشاب یا پاخانے میں مصروف آدمی کو سلام کرنا منع ہے۔ نمبر 8، جب کوئی شخص نیند سے جاگے تو اس وقت تک کسی برتن میں دایاں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اسے دھو نہ لیا جائے۔ لباس اور زینت کے مسائل۔ نمبر 1، لباس پہننے میں فضول خرچی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، مردوں کے لیے سونا پہننا منع ہے۔ نمبر 3، درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پہ انگوٹھی پہننا منع ہے۔ نمبر 4، لوہے کی انگوٹھی پہننا منع ہے۔ نمبر 5، برہنہ ہو کر چلنے اور اپنی رانوں کی نمائش ممنوع ہے۔ نمبر 6، اپنا لباس شلوار تہبند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 7، اپنے لباس کو نمائش و نمود کے لیے لٹکائے پھرنا منع ہے۔ نمبر 7، شہرت اور غرور کے لباس پہننا منع ہے۔ نمبر 9، مردوں کے لیے ریشم کے بنے ہوئے لباس پہننا منع ہے۔ نمبر 10، مردوں کے لیے عورتوں کی مشابہت اور ان جیسا لباس پہننا منع ہے۔ عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت اور ان جیسا لباس پہننا منع ہے۔ نمبر 12، عورتوں کے لیے چھوٹے، تنگ، باریک اور چست لباس پہننا منع ہے۔ نمبر 13،
کھڑے ہو کر جوتے پہننا ممنوع ہے کیونکہ اس سے پریشانی لاحق ہوتی ہے، خاص طور پر تسمے والے جوتے جنہیں باندھنا پڑتا ہے۔ نمبر 14، ایک جوتا پہن کر چلنا منع ہے کیونکہ ایسی چال شیطان چلتا ہے۔ نمبر 15، جسم پہ گدوانے یا دانت بھروانے سے منع کیا گیا ہے، البتہ اس ممانعت میں تار کی مدد سے دانتوں کو سیدھا رکھنا شامل نہیں۔ نمبر 17، داڑھی کٹوا کر اور مونچھیں بڑھا کر مشرکین کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی مونچھیں کٹانی اور داڑھی کو معاف کر دینا چاہیے۔ نمبر 19، چہرے کے بال بالخصوص بھویں اکھاڑنا ممنوع ہے جسے عرف عام میں پلکنگ کہا جاتا ہے۔ نمبر 22، عورتوں کے لیے سر کے بال صاف کروانا ممنوع ہے۔ نمبر 23، بالوں میں مصنوعی بال شامل کروانا اور وگ وغیرہ لگانا ممنوع ہے، خواہ یہ وگ وغیرہ انسانی بالوں سے بنی ہو یا مصنوعی بالوں سے، اسے لگانا ممنوع ہے۔ یہ ممانعت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 23، سر سے سفید بال اکھاڑنا منع ہے یا انہیں سیاہ رنگ کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 24، بالوں کو سیاہ خضاب لگانا ممنوع ہے۔ نمبر 25، سر کے بالوں کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا ممنوع ہے، جیسے کہ آج کل بودی چھوڑ دیے جاتی ہے۔ نمبر 25، جاندار اشیاء کی تصویر بنانا حرام ہے، خواہ یہ تصویر کپڑے پر ہو یا دیوار پر کاغذ پر ہو، اور خواہ یہ تصویر چھاپی جائے، قلم برش سے بنی ہو، کھدائی کر کے بنی ہو، دھات پہ نقش و نگار بنائی جائے یا سانچوں میں ڈھال کر بنائی جائے، حرام ہے۔ البتہ اگر کسی کو تصویر بنانی ہی ہے تو وہ درختوں اور اس طرح کی غیر جاندار اشیاء جن میں روح نہ ہو کی تصویر بنا لے۔ نمبر 27، دیواروں پر وغیرہ کو ڈھانپنے کے لیے ریشم، شیر، چیتے کی کھالیں اور کسی بھی تکبر کا سبب بننے والی چیز کا استعمال ممنوع ہے، ان کا بچھونا بنانا ممنوع ہے۔ سونے کے آداب۔ نمبر 1، ایسی چھت جس کی دیواریں منڈیرے نہ ہوں وہاں سونا ممنوع ہے، مبادکہ کے سوتے میں کوئی اچانک اٹھے اور نیچے گر پڑے۔ نمبر 2، کسی جگہ اکیلے رات رہنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کسی گھر میں مستقل اکیلے رات گزارنے سے۔ نمبر 3، سوتے وقت آگ جلتے رہنے دینے سے منع کیا گیا ہے، جیسے آتش دان، بیڈر، ہیٹر یا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4، اپنے ہاتھ میں کوئی مضر چیز پکڑے ہوئے سونے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 5، الٹے سونے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 6، پشت کے بل لیٹے ہوئے ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ کو کھڑی کرنا منع ہے کیونکہ اس سے جسم کے خاص اعضاء برہنہ ہوتے ہیں۔ نمبر 7، برے خواب کو بیان کرنا اور اس کی تعبیر کرنا منع ہے کیونکہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔